فرش عزا حسین پر آ چکے ہیں۔ ابتدائی کلام میں ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، جس مولا کی بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہیں، دین بھی ہمیں انہی سے لینا ہے، کیونکہ یہ پسندیدہ دین ہے۔ آپ جو اس فرش عزا حسین تک آ گئے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ فرش عزا حسین تک آ جائیں۔ کوئی طاقت ہے جو آپ کو اس فرش عزا حسین تک لے آئی ہے۔ عزیزو، ہمارے میں کسی میں اتنی طاقت، اتنی جسارت نہیں ہے کہ ہم خود سے آ جائیں۔ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیں یہاں تک کھینچ کر کے لاتی ہے، اسی ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مولا حسین کی ذات ہے کہ جو ہمیں یہاں تک لے آئی، ورنہ یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے، مگر مومنین کا یہاں آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ حسین زبان پہ نہیں دل میں بستا ہے۔ اور ہمیں دین لینا کس سے؟ پسندیدہ دین جو اللہ کا ہے۔ اول وقت بھی میں آپ سے گزارش کروں گا محترمانہ، تھوڑا یہ خالی جگہ ہے اسے پور کریں تاکہ لوگ جو ہے پھر خلا باتیں نہ کریں آتے آتے۔ السلام علیکم محمد والے۔ دیکھیے میں آپ سے بتا دوں کہ جتنا آپ قریب ممبر کے لوگ سبھی کے رہتے ہیں، اتنا بہت آسانی کے ساتھ جو ہے آپ الفاظ کو سمجھ پاتے ہیں۔ دور نہ بھاگا کریں، اس لیے کہ میں تو آپ بادشاہ ہیں، میں مولا کا نوکر ہوں، میں آپ کی شکری کرنے والا نہیں ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ صلوات ایسے بھیجے کہ جیسے ماحول مجلس کا ہو۔ پسندیدہ دین دین اسلام کیوں ہے؟ یہ پسندیدہ اس دین کے اندر دم ہے، اس دین کے اندر طاقت ہے، اس دین کے اندر لاجک ہے۔ میرے دن کائنات میں دو طرح کے افراد ملتے ہیں، ایک عقل مند ملتا ہے، ایک چالاک ملتا ہے۔ دو ہی طرح کے انسان ملتے ہیں، یعنی جس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ لوگوں نے بھی اسلام کو ایسے ہی پیش کیا کہ کسی نے ظاہر پیش کیا، کسی نے حقیقت اسلام پیش کی۔ جنہوں نے حقیقت اسلام پیش کی ان کے پاس مکمل دین ہے، سالم دین ہے، مضبوط دین ہے۔ جنہوں نے ضرورتوں کے اعتبار سے مانا انہوں نے مجروح دین کو۔ شاطر کون ہوتا ہے؟ عقل مند کون ہوتا ہے؟ اگر ہمارے پاس ذات امیر المومنین نہ ہوتی تو ہم یہ پہچان ہی نہیں سکتے تھے کہ عقل مند کون ہے، شاطر کون ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زندگی حکم الہی کے مطابق گزارے اسے عقل مند کہتے ہیں۔ بہت بڑی بات کہہ کے آپ نے فرق نہیں کیا، تو جو حکم الہی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارے وہ عقل مند ہوتا ہے، جو دنیا کے اعتبار سے گزارے وہ شاطر ہوتا ہے۔ اشارہ کریے محمد علیہ الہی کے مطابق گزارے۔ شاطر انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے زندگی گزارے۔
اچھا یہ پاورفل دین ہے، مضبوط دین ہے، پسندیدہ دین ہے، یہ آیا کس کے ذریعے سے؟ پاک ذوات مقدسہ کے ذریعے سے. اور اللہ نے اس دین کو پہنچانے کا سلسلہ رکھا کس میں؟ نسل آل ابراہیم میں، نسل عمران میں. نسل آل عمران میں، نسل آل ابراہیم میں. لیکن جو میں تاریخ پیش اس وقت کروں گا آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہو، لیکن مجھے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن میں اپنا نتیجہ آپ کو الگ دے کے جانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اس سے بے پناہ آپ محظوظ ہوں گے. آل ابراہیم کو اللہ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا. جناب ابراہیم بزرگ نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب صحیفہ نبی، معمار کعبہ نبی، خلیل خدا نبی ہے، نبی کا باپ نبی. محمد کے بعد اگر کوئی 7 نبیوں میں سب سے افضل ہے تو وہ جناب ابراہیم کی ذات ہے. 6 منصب یہ ہوئے ہیں جناب ابراہیم. اللہ نے ان کے یہاں 2 بیٹوں کو پیدا کیا. ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے. اس لیے تاکہ دین پہنچائیں، پسندیدہ دین پہنچائیں. اللہ نے دونوں بیٹوں کی نسل میں نبوت کو رکھا. اسحاق کی نسل میں بھی اور جناب اسماعیل کی نسل. جناب اسحاق ان کے اللہ نے 2 بیٹے پیدا کیے. بس ذرا ثبوت دے دیجیے گا اپنی بیداری کا، اور میں آپ کو اپنے معیار تک لانے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ میں ان ذات مقدس کا ماننے والا ہوں کہ جنہوں نے ملت کو اٹھانے کے لیے ان کے معیار لانے کی کوشش کی ہے. اور جو بیدار ہوئی ہے تو اہل بیت نے اٹھایا ہے اس کو، معصومین نے اس قوم کو اٹھایا، اپنے کردار سے اپنے اقوال سے. اور مجھے کی بات آپ تک پہنچانا ہے، انشاءاللہ محسوس ہو جائے گی. 2 بیٹے جناب اسحاق کے جب پیدا ہوئے، ایک کا نام یعقوب. جناب اسحاق نے کہا اپنی زوجہ سے کہ اس میں چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ماں کی عظمت کو پہچانیے گا. جناب اسحاق کی زوجہ نے یہ کہا یہ چھوٹا یہ بڑا، پر یہ کہا کہ اس کا نام یعقوب ہے. یعقوب کسے کہتے ہیں؟ تشریف فرمائیں. یعقوب کہتے ہیں تعقب کرنے والے کو، پیچھے آنے والے کو. غور نہیں کیا پیچھے آنے والے کو. بھئی اس میں آنی ہے نبوت. اگر یہ کہے چھوٹا، غور نہیں کیا آپ نے، بھئی نبوت کے مسئلہ اگر مانے کا چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اس کا نام یعقوب ہے. اس آواز میں اچھا ان کا نام کیا تھا؟ یہ تو لقب تھا یعقوب. نام ان کا کیا تھا؟ اسماعیل. اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے کو. عبداللہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. آپ یہ بتائیں کنیت کو کیوں آگے بڑھایا؟ یہ دشمنوں کی پرانی چال ہے. اس لیے کہ جتنے بھی صحیفے ہیں جناب ابراہیم کے، سب میں جناب یعقوب کی عظمت و فضیلت کو مکمل طریقے سے بیان کیا گیا. اب اگر نام لے دیا جائے تو لوگ پہچان جائیں گے کہ اسرائیل کون ہے. کہ یعقوب ان کے نام کو آگے بڑھایا جائے، کنیت کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ دشمن کی پرانی چال ہے کہ کنیت کو آگے بڑھایا جائے. اب ہم نے دیکھا نام عمران کا، اور دیکھیں آپ نے بھئی نام عمران کا لوگوں نے کنیت کو آگے بڑھایا. میں نے کہا کیوں؟ کہ دشمن کی پہلی چال ہے. آگے توجہات کو ہٹایا جائے. لیکن کبھی کسی جنگ میں میرے مولا نے جا کے یہ کہا ہو کہ میں
عمران کا بیٹا ہوں؟ نہیں کہا. کیا کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میں نے کہا مولا یہ ابو طالب کا بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ نام اتنا ہیبت والا بن گیا ہے جب میدان میں پہنچتا ہوں تو لوگ میدان چھوڑ کے بات کرتے ہیں. دشمن کی پرانی چال ہے کہ نام کو پیچھے رکھا جائے تو نیت کو آگے بڑھایا جائے. کتنے بیٹے ہیں جناب اسحاق کے؟ 12 بیٹے. اس میں یوسف کون سے نمبر پہ ہے؟ 11ویں نمبر پر. سب سے چھوٹے کون ہیں؟ بنیامین. اچھا سب سے بڑا کون ہے؟ مکار یہودا. اس نے جانے کے بعد جناب یعقوب نبی سے کہا کہ بابا آپ ہم سے کم محبت کرتے ہیں, آپ یوسف سے کتنا محبت کرتے ہیں. دیکھیے مجھے افسانہ نہیں سنانا ہے, مجھے کسی نتیجے پہ لے کے جانا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب موجے نہیں ہوتے. شبلی نعمانی نے تسلیم کیا کہ موجے ہوتے ہیں, ممکن ہے لیکن پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں. تاکہ 11ویں نمبر کے جناب یوسف, 12ویں نمبر کے بنیامین. یہودا نے کہا کہ بابا آپ ہمارے ساتھ محبت کم کر, ان کے ساتھ زیادہ کر دیتے. نہیں میں نبی ہوں اس لیے عقل سے کام لیتا ہوں. جب دنیاوی باپ اپنے بیٹوں کے کردار کو جانتا ہے وہ تو پھر بھی نبی ہے. آپ ایسا کریں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ نہیں. یہودا نے سوچا کہ آپ یوسف جائیں گے نہیں, بابا سے بات کرنے والے ہی جناب یوسف کے پاس پہنچا. کہا کہ یوسف تم ہمارے ساتھ چلو. کہ میں چلوں گا لیکن بابا سے اجازت لوں گا. وہ اولاد لے کے جن کے باپ حیات ہیں. کیا کہا جناب یوسف نے؟ کہ بابا سے اجازت لوں گا. یہودا کہنے لگا کہ اگر بابا نے اجازت نہ دی تو نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا. خیر آئے جناب یوسف جناب یعقوب کی خدمت میں اجازت دی. اجازت ملنے کے بعد جناب یوسف کا ہاتھ پکڑا جناب یعقوب نے, ایک حجرے میں لے گئے. لے جانے کے بعد ایک کرتے کو نکالا. نکالنے کے بعد کہا بیٹا اس کرتے کو پہنو, جب تک یہ کرتا تمہارے جسم پہ رہے گا تم محفوظ ہو گے. خدا حسین کا واسطہ. جناب یوسف نے کہا کہ بابا یہ کرتا تو میرے بہت بڑا ہے, یہ کرتا تو میرے بہت بڑا ہے. کہ بیٹا پہنو تو صحیح. جیسے یوسف نے پہننا شروع کیا کرتے نے چھوٹا ہونا شروع کیا. یعنی ایسا لگا کہ کرتا سیدھا ہی یوسف کے لیے تھا. غور نہیں کرے. میں نے کہا بھائی ایک ہی بات ہے, یعقوب پہلے تو بڑا ہو جائے, یوسف پہلے تو چھوٹا ہو جائے. کہ جانتے نہیں ہو یہ کپڑا یہاں کا نہیں تھا. میں نے کہا بھیا کہاں کا تھا؟ کہ جنت کا. حسین کا واسطہ, حسین کا واسطہ. کہ جنت جنت کے کپڑے کا اعتماد ہے. اگر یوسف پہلے چھوٹا ہو جائے, یعقوب پہلے بڑا ہو جائے تو بھیا چادر ہے کس کا؟ جنت کا لباس اتنا پاورفل ہو سکتا ہے تو پھر جو صاحبان جنت ہو. چادر کسا کتنی تھی؟ چادر کسا کتنی تھی؟ اگر ایک انسان اڑے تو سر ڈھکے پیر کھل جائے, پیر ڈھکے سر کھل جائے. لیکن 5 کے 5 تن اس میں موجود, 5 کے 5 تن. میرے کا شبلی نعمانی ہے تو بتا دو, تم تو مجھے مانتے نہیں ہو. یہ چھوٹا بھی ہو گیا بڑا بھی ہو گیا. کہ نبی کے جسم پہ آیا. میں نے کہا اگر ایک کپڑا ایک نبی چھوٹے نبی سے چھوٹے نبی پر آئے تو چھوٹا بھی ہو جائے بڑا بھی ہو جائے, تو جہاں فقر انبیاء محمد ہو وہاں چادر کا کیا کمال ہوگا. آگے چلا یہودا لے کر کے. ابھی میں لے کے چلا ہے یہودا. اس نے مکہ نے کہا کہ جنگل میں جانے کے بعد جناب یوسف کو فوراً سے دھکا دیا اور خنجر نکال دیا کہ سر اتن میں جدائی کر دے. جب آپ کو کوئی بہت بڑا معتبر بن کے لے جائے نا تو احترام میں اس کے یقین نہ کر لینا. اس لیے جو ہو سکتا ہے کہ بغل میں چھری لیے ہوئے ہو, یہ ہم نے یہاں نہیں دیکھا. 8 ذی الحجہ کو ہم نے مکے میں دیکھا.
چھوڑ دو، یہودا کہہ رہا ہے کہ مار دو، طے ہوا کہ انہیں کنویں میں لٹکا دیا جائے. اب دیکھیے معجزہ ہوتا ہے کہ نہیں مولا. یہ شبلی نعمانی کہتا ہے کہ معجزے ہم مانتی نہیں، کہاں سے کیا معجزے بنا دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے دین جو ہے وہ اہل بیت کی بارگاہ سے لیا ہے، بادشاہت سے بھی نہیں لیا، مجبوری نہیں لیا ہے. جناب یوسف کو کنویں میں لٹکایا گیا. اب یہ مکار تھا یہودا، اس نے فوراً سے رسی کو چھوڑا. اسے پتا تھا کہ نیچے جائیں ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے. تاریخ کہتی ہے اسی کنویں کے اندر ایک پتھر نکلا، پانی پہ بلند ہوا، اس سے پڑھ کے اپنی آغوش میں جناب یوسف کو لیا، پانی پہ تیرنے لگا. میں نے کہا بھیا یہ بتاؤ کہ پانی پہ تیر کیسے رہا ہے؟ خدا حسین کا واسطہ کہا کہ اس کے اوپر نبی کے پاؤں آ گئے. غور تو کریں نا، گردنیں چھپا کے مجلس نہیں سنی جاتی، نواب بن کے مجلس نہیں سنی جاتی، غریب بن کے فقیر بن کے مجلس سنی جاتی ہے. اس لیے کہ نوابی تو باہر چھوڑ کے آئے، باہر گئے امام حسین سے، امام سے بڑا نواب کوئی نہیں ہے. کہا کہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر نبی کے قدم آئے. اگر ایک پتھر پر یوسف کے قدم آ جائے تو وہ تیرنے لگے، اگر کسی کے قدم دوش پیغمبر پہ آ جائے ایسا ہوا پہ کہ چھلا دیتا ہے، فرد مومن کا منافق سے عیا کرتا ہے. تو نسلوں کی پہچان ہے نعرہ حیدری، اسے لگانے کے لیے شکر محسوس نہیں کرنی چاہیے. شبلی نعمانی کہتا ہے کہ معجزہ ہو گیا. میرا کیسے معجزہ ہو گیا کہ نبی کے قدم اس پتھر پر آئے. اس لیے پیارا ہے، اچھا پیارا ہے. بصورت جبرائیل ہوگا. آنے کے بعد جناب یوسف سے کہتا ہے گھبرانا نہیں یوسف، کل یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد میں تھوڑا آگیا. میرے عزیزوں کولر کی ہوا کامیاب نہیں ہوگی، کوثر کی شبنم اور ہوا ہی کامیاب ہوگی. تسنیم و کوثر کی فضا ہوگی نا، وہی کامیابی کر دے جا سکتی ہے. کولر کامیابی ملے نہیں جائے گا. اس لیے کہ یہاں تو صرف مولا کی بارگاہ میں ہوں تو ایسے سنو جیسے مولا چاہتے ہیں. جبرائیل گھبرانا نہیں یوسف، کل ایک قافلہ گزرے گا اور اس کے ساتھ جانوروں کو کیسا ہوگا وہ یہاں سے پانی پیے گا. جب وہ ڈول ڈالے تو اس میں آپ پہلے ڈول میں مت نکلنا، پہلے ڈول میں مت نکلنا. باتیں کریں اجازت ہے. پہلے ڈول میں مت نکلنا، جب وہ دوسرا ڈول ڈالے تب بھی مت نکلنا. تیسرا ڈول جب ڈالے تب نکلنا. ٹھیک ہے. لیکن یوسف تم اپنا شجرہ بھی مت بتانا. جملہ کہہ دو اگر آپ زندہ ہو جاوے بھائی زندہ 5 شجرہ اللہ ان سے کہہ رہا تقیہ کرو اور جن کے نہیں شجرے ہم سے بڑا نواب ہی کوئی نہیں ہے جن کے نہیں شجرے. 5 شجرہ ہے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تقیہ کرنا. تو تم اپنا سب پسند نہ بتانا. اگر پوچھے تو یہ کہنا کہ میں ابن چاہ ہوں. ابن چاہ یعنی کنویں کا بیٹا، کنویں کا بیٹا. میں نے کہا پروردگار کیا تو یوسف نبی سے جھوٹ بلوا رہا ہے؟ اعوذ باللہ. نہیں میرے دوستو، اللہ کسی اور آنے والے زمانے میں نگاہ کیے ہوئے تھا. یہاں جناب یوسف سے ابن چاہ کہلوا کر کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں. تاریخ کہتے ہیں کہ اگلا روز ہوا، قافلہ آیا، پیاس کی شدت، سپاہیوں نے کہا کہ پانی چاہیے. سارا نے کہا کہ میں اس جنگل کو جانتا ہوں، یہاں کوئی میٹھا کنواں نہیں ہے، کڑوا پانی ہے. لیکن شدت کتنی تھی،
जानवर घूम घूम कर वापस कुएं के पास आके बैठ जाते थे। फिर मारा, आगे बढ़ा, फिर वापस घूम के आ गए, फिर मारा, आगे बढ़ा, फिर वापस आ गए। जुमला कह दूं, यानी जानवर जानता है अगर नबी मुश्किल में हो तो छोड़ के भागा है कहते जानवर जानता है अगर नबी मुश्किल में हो तो छोड़ के भागा नहीं करते। आ गए जानवर, वो मारा, लेकिन जानवर उठने को तैयार नहीं है। सिपाहियों ने कहा कि सरदार पानी इसी कुएं से पीते थे, बड़े कड़वा होगा पर जिंदगी तो बचाना है ना, जहाँ तक बैठा तो जगह बता पीते। अच्छा चलो पहले कहते कि इन्होंने डोल डाला, एक डोल पानी निकाला, निकाल करके थोड़ा सा चुल्लू में लिया और दहन तक लेके गया। जैसी जबान लगी इसने सालार को देखा। सालार ने कहा मैंने कहा था ना कि इसका कड़वा पानी है, यहाँ पे कड़वा पानी मिलता है। कहता ओ ऐसा मीठा पानी आज तक ना पिया, ऐसा मीठा पानी आज तक ना पिया। ये मीठा हुआ क्यों हुआ? चले बस मेरे सारत में चलते हैं। एक शख्स आने के बाद अल्लाह के रसूल से कहता है, बस मुसज्जिब भी है, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि शहद की मक्खी कड़वे पानी को, कड़वे रस को कैसे ला के मीठा करती है? अल्लाह के रसूल ने कहा तो ये तू बात जाके मक्खी से पूछ, शहद की मक्खी से पूछ, कैसे कड़वे रस को मीठा कर देती है, कैसे कड़वे पानी को मीठा कर देती है। अभी मैं जा गया मक्खी के पास, मक्खी उससे गुफ्तगू करने वाली नहीं थी, हुक्म इलाही से नबूवत के पास पहुंची, पर रिसालत के हुक्म मक्खी गोया हुई। ये बता दे कड़वा पानी मीठा कैसे करती है, कड़वा रस मीठा कैसे करती है? उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं हर कड़वे रस पर कहती या अली, या अली, या अली। मीठा हो जाता है। सुभान तीन ले गए हैं, आले इब्राहिम है, आले इमरान है, चीन लेकर गए हैं, पसंदीदा चीन पहुंचाना है। अब डाला पिया, दूसरा डोल निकाला पानी का, जानवरों को सलाम किया, तीसरा डोल निकाला। अब लगे 2 या 4 आदमी खींचने के लिए, सोचा कि कोई माल हाथ आ गया है। अब जो इन्होंने बाहर देखा तो बच्चा, उन्होंने कहा हम तो समझ गए थे कि माल होगा, ये तो बच्चा है। मैंने कहा ये दुर्रे नायाब है, ये बहर है, बहर। अब ये हुदा ने देखा कि रास्ता आया, मुझे भी देखो मरा के नहीं कुछ देखा, देखने के बाद कहा कि ये हमारा गुलाम था, भाग आया, तो बेचोगे? कहा बेची, दे दिया। के बाद पहले सुनत एक नजर क्या हो रहा है कि माता मोहम्मद मर गया, मोहम्मद मर गया, मोहम्मद है। हमारा नजरिया क्या है? अहले बैत हमारी आंखों से ओझल हुए हैं, हमारी गुनाहगार आंखें अहले बैत को देख नहीं रही है, हमें देख नहीं रहे, वो देख रहे, हम नहीं देख रहे। उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा जब जनाबी यूसुफ कुएं में थे तो एक नूर आया, नूर आया, नूर को आता देखते जनाबी यूसुफ ने कहा कि आप कौन? कहा मैं तुम्हारा जद इब्राहिम। भाई नबी तो चले गए थे ना जनाब इब्राहिम, फिर आए कहां से गए? शिबली नोमानी लिख रहा है अपनी किताब में, वो जो नूर था वो नूर जनाबे इब्राहिम का था। चले गए तो आए कैसे? कुछ तबरुकात दिए, कुछ तबरुकात गाय कैसे? गाय इसलिए अगर नस्ल मुसीबत में हो तो जद को मदद के लिए आना पड़ता है। आए बाहर, आप कौन का इब्ने चाह? मैं इब्ने चाह, मैं इस कुएं का बेटा हूं। वाकई क्या सुना आपने? अगर एक बार यूसुफ नबी को 24 घंटे अपनी आगोश में मिले, वो तो बात पता चले जाए
غور نہیں کر رہے، تاریخ پیش نظر نہیں ہے. بھائی اگر ایک 24 گھنٹے کنویں کی آغوش میں نہ جائے تو باپ پتہ چلے جائے جس محمد کو ابو طالب نے ایک صحابہ پہ ایک یوسف 24 گھنٹے اگر کنویں میں رہتا ہے، اللہ نے کیا کہتا ہے؟ ابن چاہ کہنا، میں کنویں کا بیٹا. اللہ جان رہا تھا 40 سال بھی میرا محمد کسی کی آغوش میں رہے گا تو لوگ اس کے ایمان پہ شک کریں گے. اللہ جانتا تھا مسلوں کو آنے والوں کو فروخت کر دیا. گئے جناب یوسف مصر کے بازار میں بک گئے، چلے گئے، قید میں رہے، سب کچھ داستان ہے. سلطنت ملی، بھائیوں کو بلایا، قید کیا، باپ کا خط پہنچایا، ملا، ساری تاریخ ہے. لیکن بھائیوں کے ساتھ پھر وہی کرتا واپس کیا. کون سا کرتا؟ جو جناب یعقوب نبی نے جناب یوسف کو پہنایا تھا. کجاؤ جانے کے بعد میرے بابا کی آنکھیں ختم ہو گئی ہے، ان پہ مس کرنا پینا آ جائے گی. جملہ کون سو؟ بھئی ایک نبی کا پہنا ہوا کرتا دوسرے نبی کو آنکھیں دے دے. فخر انبیاء محمد کا نواسا اگر کسی کو امام باغیان اولاد کے دے ایک صلوات بھیجے نا محمد رکھا. اب دیکھیں گا باپ کا احترام کیا ہوتا ہے. میں یہاں کس چیز کی موڑی ہے؟ اللہ نبیوں کو نہیں بخشتا باپ کے احترام میں. یعقوب نبی، یوسف نبی. جناب یعقوب جب آئے ہیں مصر، سامنے سے یوسف استقبال میں چلے والے تھے، ادھر سے جناب یعقوب آ رہے ہیں. لمحے بھر کے لیے جناب یوسف نبی کے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر میں باپ کے قدموں میں گر جاؤں فوراً سے تو میں تو حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، پیچھے سلطنت دینے آیا ہے. میں یہ خیال آیا، لیکن اس کے بعد بھی گرے باپ کے قدموں میں، بغل گیر ہو گئے. بس سورج جمعی اترنے کے بعد کہا کہ یوسف ذرا اپنا ہاتھ دھولو. ہاتھ جو کھولا اس میں سے نور کو لیا، لے کر کے چلے گئے. گجبیل کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ اب تمہاری نسل سے نبوت کو اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے باپ کے احترام میں لمحے بھر کی گنجائش کی. اللہ اس موقع پر ایک نبی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کی نبی جناب یوسف موسم تو دیکھتا نہیں، گرے ہیں، رکے نہیں ہیں، لیکن سوچا، خیال آیا. اس کے بعد بھی اللہ نے جناب یوسف کی نسل سے نبوت کو منقطع کر دیا. جب اللہ ایک نبی کو کہ جسے کنویں میں بھی بچا رہا ہے، زندان میں بھی بچا رہا ہے، اس کے سلسلے میں یہ نظریہ قائم کیے ہوئے ہے تو جو آج کل کی اولاد ہے، باپ کہے حکم کو ٹالتے تو سوچ رہے ہو کہاں جاؤ گے. پڑھو رسالۃ الحقوق، امام سید سجاد علیہ السلام سے روایت. انسان دنیا میں جب تک ان کی سزا بھگت نہیں لیتا جاتا نہیں. ایک کون کہ جو والدین کا آنکھ شدہ ہوتا ہے، والدین کا آنکھ شدہ. مولا باقر فرماتے ہیں کہ والدین کو آنکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حالات ایسے بن جاتے ہیں انسان خود بخود آنکھ ہو جاتا ہے. آپ والدین کی عزت نہ کریں، احترام نہ کریں، ان کے لیے ذلت کا سبب بنے تو آپ خود بخود آنکھ ہو جائیں گے. اور جب تک اس گناہ کی سزا آپ اس کائنات میں نہ بھر لیں، آپ اس سے جانے والے نہیں.
دوسرا گناہ وہ کہ جو انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے، جب تک ظالم اپنے گناہ کی سزا نہ بھگتے تب تک نہیں جاتا۔ تیسرا وہ انسان کے جو اپنے محسن کی جڑیں کاٹتا ہے، انسان جس نے کیا انسان اسی کی جڑیں کاٹتا ہے۔ کیونکہ ہمیں وہ والا دین نہیں چاہیے جو درباروں میں پیش کیا گیا، بازاروں میں پیش کیا گیا، شہنشاہیت کے چہرے میں پیش کیا گیا۔ ہمیں صرف وہ اسلام چاہیے کہ جہاں اخلاق ہے، جہاں رحم دلی ہے، جہاں کردار ہے، جہاں غریب پروری ہے، جہاں یتیم پروری ہے، جہاں بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں مویشیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں ہر ایک اس انسان کا خیال رکھا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کائنات میں آیا ہے۔ وہ والا اسلام چاہیے، وہ کہاں ملے گا؟ بارگاہ اہل بیت۔ لوگوں نے شہنشاہیت کو اسلام سمجھا، لوگ کہتے ہیں صاحب امیر شام آیا، میں اس زبان کو کاٹ کے کتوں کو نہ ڈال دوں جو اہل بیت کے علاوہ کسی کو امیر کہے۔ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو امیر کہے، یہ غریب شام تھا۔ مولا امام حسن تین لوگ اسے لیتے ہیں، کہاں ہے؟ باغ میں کھڑے تھے کہ فقیر شام جا رہا ہے، اپنے لشکر کے ساتھ اس نے دیکھا کہ مولا امام حسن کھڑے ہیں، اس نے اب وقت دیا کہ ان سے تفریح کر لیتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ ان کی تفریح کے لیے مصیبت کا جال بن جائے گی۔ اس نے کہا کہ مولا امام حسن کو آواز دی، تو میں نے سنا ہے کہ بنی ہاشم وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب سوال کرتا ہے نا جو دشمن علی ہوتا ہے، تو سوال کی نوعیت بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ سوال کروں گا، کیونکہ بہت سوال کرتے ہیں۔ ابھی نے دیکھا کہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کی طرف دیکھ کے کہا کہ اگر بنی ہاشم تم غیب کا دعویٰ کرتے ہو اور جانتے ہو تو بتاؤ اس پہ کھجوریں کتنی ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، امام حسن مجتبیٰ نے اسی طرف دیکھا نہیں، اپنے سر کو زمین کی طرف سے اٹھایا نہیں، زمین میں دیکھے دیکھے کہا کہ 3365 3365۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کو ماننے والا ہوں نہیں، میں نے گنواؤں گا۔ امام نے کہا گنوا۔ اس نے مزدوروں کو چڑھایا کھجور کے درخت پر، کٹا بچھا، کھجوریں اتر گئی، گنا، گنتے گنتے 3365 3365 3365 کا ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، کہ نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ اور نہیں کہ آپ نے جملہ دے رہا ہو، آپ جانے مولا حسن کیا ہے کیسے سنیں گے؟ جملہ اگر شبی حیدر کا ہو تو فبیہا کیسے سنے گا؟ جملہ اگر امام حسن کا ہے تو ایسے سننا جیسے مولا سنانا چاہتے ہیں آپ کو، اور آپ سے چاہتے ہیں مولا کہ میں چاہنے والے کیسے سنیں۔ ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، کہ نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ یہ گھوڑے پہ بیٹھا، بیٹھ کے چلنے لگا۔ امام نے کہا او فقیر شام سن جائے، تو جیتا کہ میں جیتا، تو جیتا کہ میں جیتا۔ کہیں مجھے یقین ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا تم غیب کی بات جانتے ہو۔ امام نے کہا او بے غیرت، یہ غیب کی بات نہیں ہے، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ تو یہ ہو گئی، اس لیے کہ ہم ہی تو ہے کن فیکون کے مالک، اور تھوڑا ہی ہے، ہم ہیں کن فیکون کے مالک۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ لوگ دربار میں گئے دین لینے کے لیے،
دربار میں فقیر شام 40 منٹ ہو گیا تو جواب بھیجیں کہاں گئے؟ فقیر شام کے دربار میں دین لینے کے لیے. بڑی عرفانی بات سنانے جا رہا ہوں. اور اس بات کو پڑھتا کوئی اور سنتا بیٹھ کے میں پھر بتاتا اس کے سننے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. جتنے وقت میں سنانے جا رہا ہوں جو ایسی سننا. اگر آج جبرائیل بھی دانت کا کشکول لے کر کے اتر آئے تو میرا کشکول پورا نہیں ہوگا. بہت بڑا جملہ. بادشاہ مولانا امام حسن کی بات ہے. فقیر شام کے دربار میں لوگ دین دینے جا رہے ہیں. میں نے کہا دین نہیں ملے گا, بڑی دین ملے گا. فقیر شام بیٹھ گیا مسجد میں اشد کو ڈھیر لگا کر جو بھی آتا ہے دے دیتا ہے, جو بھی آتا ہے دے دیتا ہے, جو بھی آتا ہے دے دیتا ہے, جو بھی آتا ہے دے دیتا ہے. امام حسن مجتبی مسجد میں داخل ہوئے. نماز پڑھنے میں مشغول. اس نے اشرفیوں کا ڈھیر امام کے قدموں میں ڈال دیا. زہرا کے لا دیا آپ کے لیے. ادھر سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. اس نے کہا کہ کیا میرے مولا میرے آقا امام حسن مجتبی مسجد میں آئے؟ کسی نے کہا کہ ہاں آئے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں. چوتیا مولا کے لیے بنا کے لے گئے, اپنے سر پہ رکھی. رکھنے کے بعد مولا کی خدمت میں پیش کی. سرکار میں نے منت مانی تھی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں مولا امام حسن کے لیے جوتیاں بناؤں گا. لیکن مولا میں نے اس جوتیوں کو کاٹتے ہوئے ایک ایک ٹانکے پر انما یرید اللہ للسبا ان تنوا الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا کی آیت کی تلاوت کی. ایک ایک آیت تلاوت کرتا رہا, جوتیاں کاٹتا رہا. لیکن میرے مولا میری تمنا یہ بھی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے پہناؤں. امام نے قدم آگے کیا, اس نے پہنائی. امام نے کہا کہ اشرفیوں کا ڈھیر لے جا. یہ منظر دیکھ کر فقیر شام طرف گیا. کہ زہرا کے لال یہ تو میں نے تجھے دیا تھا, تم نے چوتیوں کے بدلے دے دیا. مولا نے کہا کہ تم نے ہماری سخاوت دیکھی ہی کہاں ہے. جتنی تیری دولت ہے اتنی ہم اپنی چوتیوں میں کاٹ دیتے ہیں. شہنشاہیت کے چہرے میں دین نہیں ملتا, رخسار ملکوتیت میں دین نہیں ملتا ہے. جہاں جمال رسالت ہو, کمال رسالت ہو, دین وہاں ملتا ہے. یہ کہاں ہے کمال رسالت اور جمال رسالت؟ یہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام, کسی اور کے پاس نہیں. عزیزو روز جمعہ کی گزر گئی. ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ کی بات تمام کریں. میں زحمت کہنے والا نہیں کہ میں نے زحمت آپ کی زبان کی, اس لیے کہ اگر فرشہ میں حسین میں زحمت ہوگی تو پھر رحمت کہاں ہوگی؟ اگر یہاں بھی زحمت ہوگی تو پھر رحمت کائنات میں کہیں نہیں ملنے والی. یہاں تو جتنے زندگی کے لمحات ہیں یہ تو ایسے ہے کہ انسان کو دل کو بھی چار زندگی اللہ دے رہا ہے, تک بڑھا رہا ہے, حساب ہی نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہاں تو جنت میں بیٹھے ایک فارمولا دے رہا ہوں انشاءاللہ, پھر انشاءاللہ عبادت تمام. شب جمعہ بھی گزر گئی, جمعہ بھی گزر گئی. اگر انسان گناہ کرنے کا گناہ کرنے کے بعد انسان کو مایوس نہیں ہوتا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس لیے کہ عفو پروردگار, مغفرت پروردگار بہت بڑی ہے. گناہ چھوٹا ہے, گناہ کر لیا انسان لیکن پشیمان ہو گیا, نادم ہو گیا اپنے گناہ کا.
وسلم کی تلاوت کر لے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ اور جب انسان مومن کو گناہ کر لیتا ہے نا بھولے سے، تو اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ 7 گھنٹے تک ابھی نہ لکھنا۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار کر تو لیا، ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ لے۔ کتنا رحیم ہے آپ کا پروردگار، آپ اس سے بہرہ مند غافل نہیں۔ دوسری روایت اور بڑا گناہ ہو جائے، رسول نے فرمایا کہ انسان اگر نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اس کو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 70 سال کے گناہ، مگر انسان بڑا جسیر ہے، پروردگار میری تو عمر ہی 35 سال ہے، میرے 70 سال کے گناہ کہاں ہوئے ہوں گے؟ رسول جانتے تھے، آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تیرے بھائی کے گناہ ہو، تیری بہن کے ہو، تیرے باپ کے ہو، تیرے بیٹوں کے ہو، تیری اولاد کے نسلوں کے ہو، اللہ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آئے تو سوچا یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی آپ کو؟ جہاں اہل بیت، جہاں مکمل دین ہوگا، جہاں خانوادہ عصمت و طہارت ہوگا، وہیں پہ آ کے آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور بغیر ولایت علی کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ انسان سب کچھ ہو مگر عزا کا دشمن نہ ہو، سب کچھ ہو مگر ملا کا دشمن نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، مگر دشمن علی کے لیے اگر ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں ٹھنڈک ہے، اللہ آپ کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اس سے محبت تو بہت بڑی بات ہے، اگر دشمن علی کے سلسلے میں آپ کے دل میں ذرہ برابر ٹھنڈک ہے تو اللہ بخشنے والا نہیں ہے۔ اصل تو یہ ولایت کا مسئلہ یہاں رکھ کے قبر میں لے جانے کا نہیں ہے، نسلوں میں منتقل کرنے کا معاملہ ہے۔ جانے والی آپ کی نسلیں نہیں سنبھالی، بہت آج مسائل ہو رہے ہیں ولایت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں، لوگ نہ جانے کس کس کو بتا دیتے ہیں، اہل بیت کو ہٹا دیتے ہیں۔ فضیلت اہل بیت جو لوگوں کے درک ہی نہیں ہو رہی ہے، دماغ کے اوپر ہی نہیں رہی ہے، یہ کہ اہل بیت اگر کوئی انسان میں خدا کہے تو وہ کافی ہے، اور اگر انہیں اہل بیت سے کچھ کم مانے تو کافی ہے۔ اہل بیت انہوں نے ہمیں دین دیا ہے، مکمل دین دیا ہے۔ کون سا دین دیا ہے؟ پسندیدہ دین، جس پر اللہ کی مہر ہے وہ دین، اور یہی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ اور اسی دین کو بچانے کے لیے نہ جانے جناب ابو طالب نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ ہر جگہ دین کو بچانے کے لیے یا تو دولت کام آئی ہے تو خدیجہ کی، خون کام آیا ہے تو ابو طالب کا، دو ہی تو روح ہیں اسلام میں۔ دولت خدیجہ کی کام آئی اسلام، خون ابو طالب کا کام آیا۔ 5 محرم آمدہ ہے آپ ذہنی کو نسخہ دینے کے لیے اس بیوی کو کہ جس نے کبھی اپنے بچوں پہ گریا نہیں کیا۔ کون بیوی؟ زینب بیوی گریا کرتی بھی کیسے اپنے بچوں پر؟ بھائی سے فرصت نہیں تھی بہن کو۔ اللہ اکبر، خدا کو کوئی غم نہ سوائے ہمیں سید الشہداء۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلا تھا، جناب زینب جناب عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے پہنچی تھی۔ جناب عبداللہ نے جناب زینب سے کہا تھا کہ میرے دونوں بچوں کو ساتھ لے جاؤ، اگر میرے سید میرے آقا پر کوئی وقت پڑ جائے تو ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا۔ پہلے کہتے ہیں کہ شہزادے ماں کے ساتھ ساتھ آتے رہے،
روایت ملتا ہے کہ جناب مولا محمد کو جناب عباس کے حوالے کیا جناب زینب نے، اور کہا کہ میرے بیٹو دیکھو عاشور تک تو مجھے نظر نہ، بس اب تم اپنے ماموں پہ قربان ہو جاؤ۔ اس لیے مجھے اپنے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرا بات آیا حسین اس سے پوچھ سکتے ہیں، پہلے کہتی ہے کہ جب کربلا میں پائی یہ میں لگ بار بار دونوں بچے مولا قاضی عباس کی خدمت میں جاتے ہیں۔ ماموں جان ہمیں ذرا فنون جنگ تو دیکھیے، ہمارے جنگ کے جوہر دکھاتے ہیں۔ وہ وقت آتا ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ بچوں نے دیکھا کہ ایک ایک مظلوم اپنی اپنی گود کے بالوں کو سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے، وصیتیں کر رہی ہے، بتا رہی ہے۔ دونوں بچے اٹھے، اٹھنے کے بعد ماں زینب کے خیمے پر پہنچے، جانے کے بعد سلام کیا، اما آپ پر ہمارا سلام۔ روایت کے جملے ملتے ہیں، جناب زینب نے کہا کہ بیٹو میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ عاشور تک تم مجھے دکھنا، میرا بیٹا تو ولی اکبر ہے۔ کہ دونوں بچے طلب کر کے جناب غازی عباس کے پاس آئے، تو ماموں ہم گئے تھے۔ روایت میں کہ دونوں بچوں کے بازو کو پکڑا جناب ام کلثوم کے پاس لے گئے۔ شہزادی ام کلثوم نے سجانا سنوارنا شروع کیا۔ روز عاشور آ گیا عزیزو، ایک ایک جانثار قربان ہو چکا، چاہنے والے قربان ہو چکے، اولاد قربان ہو رہی، لیکن دونوں شہزادوں کو اجازت نہیں ملی۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچے خیمے کے پیچھے گرم ریت پر بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی نجف کا راستہ بتا دے تاکہ ہم جا کر کے نجف میں مولا کی بارگاہ میں کہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ملی۔ اللہ دونوں شہزادوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اللہ فضا ذرا میرے راجہ حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین آئے، کہا کہ بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا ہے تو انہوں محمد میری گود چھپا دے، بھیا یہ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ بہن کون سے دن سے یہ اجازت کیوں؟ اللہ اکبر دادا کہتے ہیں کہ امام حسین سے جناب زینب نے اجازت دلائی۔ دونوں بچوں کے چہرے کھل گئے، دوڑتے ہوئے قاضی کے پاس آئے کہ مامو عباس آپ پر ہمارا سلام، ہمیں اجازت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ دونوں شہزادوں کو امام حسین اور جناب عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، سوار کرایا۔ جناب زینب نے وصیت کی، میرے لال دیکھو جا تو رہے ہو جنگ میں، نہر فرات پہ اگر لڑتے لڑتے پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ اس کی وصیت میرے لال جب گرو میدان میں تو میرے بھیا حسین کو آواز نہ دینا، اس لیے کہ میرا بھیا صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا کے بہت تھک چکا ہے۔ نجروں کو مدد حسین، نجروں کو مدد فاطمہ۔ تیسری وصیت میرے لال میرے اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا۔ جو گئے ہیں لوگ زیارتوں کو انہوں نے دیکھا ہے، کربلا سے 15 میل کی دوری پر جناب انہوں محمد کے مزار ہیں۔ اللہ اکبر تاریخ کہتے ہیں کہ دونوں شہزادے میدان انتقال کی طرف، میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ عالم کیا ہے؟ بلندی پہ مولا امام حسین کھڑے ہیں، خیمے پہ جناب فضا کھڑی ہے، مسلح پہ جناب زینب ہے، زینب کی نگاہ فضا پر ہے، فضا کی نگاہ امام حسین پر ہے، امام حسین کی نگاہ میدان جنگ میں ہے۔ اللہ اکبر تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادے جوانوں کی طرف بڑھتے ہوئے عمر ابن سعد کے خیمے پر پہنچے، نیزہ گاڑ کے کہا او عمر ابن سعد کیا تم نے ہمیں ضعیف سمجھا ہے، ہمیں کمزور سمجھا ہے؟ تاریخ کہتے کہ عمر ابن سعد خیمہ چھوڑ کے بھاگ گیا، لشکریوں سے کہتا ہے، فوج سے کہتا ہے ارے نے آنے کس نے دیا؟ کہا کہ آنے کیسے نہ دیتے، اس لیے کہ ان کا جنگ کرنے کا انداز نرالا ہے،
کبھی یہ جعفر طیار کی طرح جنگ کرتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ کی طرح جنگ کرتے ہیں. کبھی ایسے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، انہیں دھوکے سے قابو میں کیا جائے گا. تاریخ کہتے ہیں کہ زیاد عمر کے ساتھ نے کہا کہ ان بچوں سے کہو کہ زینب کے خیمے میں آگ لگ گئی ہے. اللہ اکبر. اور تاریخ کہتے ہیں کہ جیسے ایک سپاہی نے کہا اے تمہاری ماں زینب کے خیمے میں آگ لگ گئی، جیسے بچے نے پیچھے مڑ کے دیکھا سالم کو تلوار مارنے کا موقع ملا. اللہ اکبر. جیسے جناب عون کے تلوار لگی، تھوڑے سے نیچے آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. ایک مرتبہ حسین پڑے، جناب فضہ خیمے پہ گری، مسلح پہ جناب زینب گری. اللہ اکبر. تاریخ کہتے ہیں جناب عباس اور جناب امام حسین نے دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد تیرے خیمہ پر آئے. آگے کہتے ہیں اے اماں فضہ جاؤ. جانے کے بعد میری ماں جائے زینب سے کہو کہ اس سے بچوں کے لاشیں آ گئے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ زینب ابھی بھی نہیں روئی ہے، ابھی بھی شکر الہی کر رہی ہے. 2 سال قید خانے میں رہی، قید سے رہا ہو کے کربلا آ گئی، کربلا سے واپس مدینے چلی گئی. وہ مدینے جانا تھا. ارے زینب کے صبر کا بانڈ ٹوٹا. جیسی دروازہ کھلا، چھوٹے چھوٹے 2 مسلے، چھوٹے چھوٹے 2 بستر دیکھ کر ارے زینب تڑپ کے رہ گئی. آئے اور محمد، آئے اور محمد. ارے جناب عبداللہ نے کہا اے بی بی، ارے تو ایسے کیسے بلکتی رہ رہی ہے؟ آئے اور محمد، آئے اور محمد. اے عبداللہ تم نے نہ پہچانا. ارے میں زینب ادھر کیا آ گئی ہوں؟ میرا بھیا مارا گیا، میرے 2 کے والے مارے گئے، قاسم کی لاش نامال کر دی گئی، ہمیں بے مخنہ چادر کر دیا گیا، ہم اجڑ دیا گئے.